میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ملک کے وزیر اعظم صاحب کو. ہمارا ان سے لاکھ اختلاف ہوگا بہت ساری وجوہات پر، لیکن جو حق بات انہوں نے کہی ہے اور ایک انٹرنیشنل میڈیا پہ کہی ہے، اس پہ وہ خراج تحسین کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح اسلام کے لیے حق بات بلند کرنے کی اور جو صحیح ریاست مدینہ ہے اس کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پارٹی کے حساب سے اختلاف ہوگا کرے، لیکن جو بات اسلام کے عین مطابق وہ کہے انشاءاللہ العزیز ہماری جان بھی اس پر قربان ہے. انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب بھی اسلام کے خلاف یہاں پر کوئی بھی بات کرے گا یا اسلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی بھی عمل کرے گا، میں بڑا کلیئر بات کرنا چاہ رہا ہوں، چاہے اس کا تعلق کسی دنیاوی شعبے سے ہو، کسی دینی شعبے سے وابستہ ہو، اس نے چہرے پہ سنت رسول سجائی ہو یا کلین شیو ہو، اس کے سر پہ عمامہ ہو یا اس کے سر پہ کٹنگ ہو، اس نے جینز پہنی ہو یا اس نے اسلامی لباس پہنا ہو، اگر وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، اسلامی اصولوں پر چلتا ہے، اسلام کو پریکٹیکل اپنی لائف میں لاتا ہے، وہ ہمارے سر اور آنکھوں کا تاج ہے. لیکن چاہے کوئی بڑے سے بڑا علامہ ہو، بے شک اس کی داڑھی بڑی، اس کی پگڑی بڑی، اور وہ اپنے آپ کو اسلام کا بڑا علامہ کہتا ہو، اگر اس نے اسلامی تعلیمات کے خلاف کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے، ہمارے منبر و محراب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دنیا کو وہ بات بتائیں جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتائی اور سکھائی. اس لیے کہ کل قبر کے اندر ہم سے پوچھا جائے گا قرآن کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم فلاں جماعت کے تھے، فلاں بزرگ کے تھے، فلاں عالم کے لڑ لگے ہوئے تھے، فلاں دربار پہ جا کے ماتھا ٹیکتے تھے. نہیں، اللہ کے نبی ہم سے یہ سوال قبر کے اندر آپ نے ہمیں فرما دیا کہ فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ بتاؤ اللہ کون ہے، بتاؤ یہ ہستی محمد عربی علیہ السلام کے بارے میں. قبر کے سارے پردے ہٹا کر آپ کو سامنے کیا جائے گا، یہ کون ہے، اور جواب میں وہی صحیح جواب دے گا جو اللہ کے دین اور محمد عربی کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر چاہے اس کا تعلق دنیا داری کے ساتھ ہو یا دین داری کے ساتھ ہو، بے حیائی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، دجالی منصوبے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. میرے بھائی، ہمیں بہت زیادہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اللہ کا قرآن پڑھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال جن کا تعلق شرم و حیا کے ساتھ ہو انہیں بڑی تفصیل سے قرآن میں بیان کیا. میں نے عورت کے پردے کی بات کی اپنے وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ انہوں نے حق بات کہی، اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے. لیکن اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر شرم و حیا کو پیدا کریں، ہم اپنے اندر شرم و حیا کو لے کر آئے، اور شرم و حیا کو لانے کا ایک سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں، چاہے وہ ہماری ماں کی شکل میں ہے، بیوی کی شکل میں ہے، بیٹی یا بہن کی شکل میں ہے. جب ہم انہیں پردہ کروائیں گے، شرم و حیا کا ایک کلچر وجود میں آئے گا اور بے حیائی کا ایک دروازہ بند ہوگا. اسی طرح آج اس دنیا کے اندر ہمارے ہر طبقے کے اندر جس چیز نے بہت شرائط کیا بے حیائی کے بارے میں، وہ غیر فطری عمل ہے جسے قوم لوط کا عمل کہا جاتا ہے. اللہ کا قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 7 مقامات پر اس کے عذاب کو بیان کیا، اور کیا فرمایا؟ جا امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. کہ قوم لوط نے جب غیر فطری عمل کو شروع کیا
تو ہم نے انہیں کس عذاب سے دوچار کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی بستیوں کو اٹھایا، آسمانوں پر لے گئے اور وہاں سے انہیں الٹ دیا، اور الٹنے کے بعد ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کو نازل کیا اور انہیں پتھر بنا دیا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، آج بھی آپ بحر مردار کی طرف جائے آپ کو وہ بستیاں نظر آئیں گی، زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اگر قوم لوط کا عمل کرے، اگر فاعل اور مفعول دونوں رضامندی سے کرے، قرآن کے تفسیر بیان کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، فرمایا سب سے بلند جگہ پر لے جاؤ، بلند چوٹی پر لے جاؤ اور انہیں وہاں سے نیچے گراؤ، اور نیچے گرانے کے بعد اگر وہ بدبخت زندہ بچ جاتے ہیں ان پر پتھروں کی بارش کرتے ہوئے انہیں سنسار کر دو۔ اگر فاعل اور مفعول کی رضا نہیں تھی، بالجبر یہ کام ہوا، تو پھر کرنے والا اس کے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ اور اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی عورت سے مکالمہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے سنسار کرو، پتھروں کے ساتھ اس کو مار دو۔ اگر غیر شادی شدہ کرے اسے 100 کوڑے مارو، اور پبلک مقام پہ ایک بڑے چوک میں کھڑے کر کے ان کو یہ سزا دو۔ وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِّنْ، چاہیے کہ ایک جماعت لوگوں کی اس کو دیکھے، اس کا اثر کیا ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی سخت سزا اسلام نے دی، اسلام نے یہ سزا تو دی ہے، لیکن اس سخت سزا کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ جب 2-4 کو یہ سزا ملے گی اس کے بعد ظلم کا یہ دروازہ بند ہوگا، بے حیائی کا یہ دروازہ بند ہوگا، یہ گناہ لوگ کرنا چھوڑیں گے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا ہمارا بھی حشر اسی طرح کیا جائے گا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اپنی حکومت وقت سے کہ آج جو ایک سوشل میڈیا پر ایک اشتہار گردش کر رہا ہے، عدالت کے اندر کیس فائل ہو چکا ہے، اگر ان پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور عدالت ان کو مجرم گردانتی ہے، تو میں سب سے پہلے اس منبر سے یہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ اس کا تعلق کسی بھی طبقے کے ساتھ ہو، اسے لے کر جایا جائے اور سب سے بلند جگہ سے نیچے گرایا جائے اور اسے عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آج کے بعد کوئی بھی کسی بھی شکل میں ہو وہ احکامات جن کا قرآن و سنت نے ہمیں حکم دیا ان کے خلاف نہ کرے، بے حیائی کے باپ کو چاک نہ کرے، بے حیائی کے پردے کو نہ پھاڑے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جہاں اسلامی سزاؤں کے نافذ ہونے کی آواز بلند کریں، وہاں پر ہر ایک اپنا یہ محاسبہ کرے کہ میں دوسروں کے لیے انگلی کو اٹھا رہا ہوں، کیا میں کہیں اس جرم کے اندر شریک تو نہیں؟ کیا میں بھی اس ظلم کے اندر شریک تو نہیں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا، فرمایا زنا کانوں کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زنا تمہاری زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کا بھی ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی عورت کی لوچدار باتیں سننا یہ کانوں کا زنا ہے، کسی عورت کو بے پردہ دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، کسی عورت اور غیر محرمہ سے باتیں کرنا فضول یہ تمہاری زبان کا زنا ہے، کسی عورت غیر محرمہ کو چھونا یہ تمہارے ہاتھوں کا زنا ہے، اور کسی زنا کے ارادے سے چل کر جانا یہ تمہارے پاؤں کا زنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم اپنے اوپر غور کریں گے کہیں ہمیں یہ جواب نہ مل جائے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی درجے میں اس گناہ کے اندر شریک ہے، تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے لوگوں، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، وَلَا تَزِنُوا کا الفاظ نہیں فرمائے، کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بے حیائی کو پھیلانے والی چیز ہے، برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر وہ کام بھی، ہر وہ طریقہ بھی،
ہر وہ راستہ بھی اختیار نہ کرو جس کا انجام جا کر زنا پر ختم ہوتا ہے، کہ کانوں سے سننا، زبان سے باتیں کرنا، آنکھوں سے غیر محرم تصویروں کو، چیزوں کو دیکھنا، ہاتھوں اور پاؤں سے چل کر جانا۔ میرے بھائیوں، یہ سب زنا کے دروازے اور راستے ہیں، اور قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہا؟ ان راستوں کے قریب بھی نہ جاؤ، جاؤ گے برے راستے پر چلو گے، اور برے راستے پر چلو گے منزل پر پہنچو گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم بنو گے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم میں سے ہر ایک محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے، دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت یہ کام نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنے اوپر بھی نگاہ رکھو، قرآن کہتا ہے اگر کوئی کسی نہ کسی درجے میں اس میں مبتلا ہے، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے آگے معافی مانگو، اور آئندہ کے لیے اس گناہ کی طرف سوچنے اور ارادہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ مبادہ یہ ہو کہ آج اللہ تعالیٰ نے کسی کے پردے کو ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہماری پردہ داری قائم رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کل رسوا ہوتے پھرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ۔ دنیا کی رسوائی، آخرت کے عذاب سے اللہ ہم سب کو محفوظ اور معمول فرمائے، اور جتنے بھی بے حیائی کے، فحاشی کے راستے اور طریقے ہیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس کے مرتکب قرار پائے ہیں اور ہماری عدالتوں نے انہیں مجرم گردانا ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں اسلامی حدود اور جو اسلامی سزائیں ہیں ان کے نفاذ کرتے ہوئے ان کو اس سزا کا مستحق گردانا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔